قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں بالترتیب آیات مبارکہ، اس کا ترجمہ، تفسیر، یہ سلسلہ جاری ہے، اور سورۃ التوبہ 11ویں پارے آیت نمبر 101 سے آج اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے، ترجمہ سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ سابقہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے حوالے سے اور ان کے برے کردار، ان کے برے انداز، افعال بد اور طرح طرح کی مختلف چالیں جو وہ مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر وہیں دیہات سے تعلق رکھنے والے منافقین، ان کے بارے میں کہا کہ ان کے اندر جہالت، ان کے اندر ضد، ہٹ دھرمی، یہ بہت زیادہ۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے دیہات میں رہنے والے مسلمانوں کی گویا کہ شان کو بیان کیا کہ دیہات میں وہ بھی تو رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی جو تربیت ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور خاص طور پر سبقت لے جانے والے مہاجرین، یعنی ایمان میں سبقت لے جانے والے، اور سبقت لے جانے والے انصار، اور پھر جنہوں نے ان کی اتباع کی، تو یہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ان کی مدح فرمائی، تعریف فرمائی اور ان کے انعامات کو ذکر کیا۔ آگے پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینے والے بھی وہ منافقت پر اڑ گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کچھ کا ذکر کیا کہ کچھ آس پاس کے بھی لوگ، ایک تو ہے کہ بالکل گاؤں دیہات میں رہنے والے وہ منافقین، اور ایک ہے کہ مدینے کے آس پاس، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مدینے میں ہیں لیکن ہے ان کے اندر نفاق، وہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اور وہ منافقت پر ہیں، نفاق پر ہیں، تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے بھی عذاب ہے، اور ایسے 2 عذاب، اور پھر آخرت کے بڑے عذاب کی طرف ان کو پھیرا جائے گا۔ اب یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ 2 عذاب اور پھر ایک بڑا عذاب آخرت کا۔ 2 عذاب سے مراد دنیا کے اندر ایک عذاب ذلت، رسوائی اور قتل ہونے کا، اور ایک عذاب عذاب قبر ہے۔ یہ 2 ان کو دنیا میں، اور پھر ایک آخرت میں جو بڑا عذاب ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کروں کہ فرمایا کہ مدینے کے جو ارد گرد ہیں، اور مدینے میں بھی ہیں، یہ منافقت پر کچھ لوگ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جگہ بعض اوقات مبارک ہے، جگہ اچھی مبارک جگہ، مگر اس کے باوجود اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس جگہ پر ہے یا اس مقام پر ہے تو اس لیے اس کا سب کچھ وہ چھوٹ جائے گا۔ نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں بھی کہہ دیا، جو مدینے میں رہنے والے ان کے لیے بھی کہہ دیا کہ وہ نفاق پر ہیں، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ جگہ کون سی ہے، دیکھا اس کا عقیدہ جائے گا۔ ہاں، اگر عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور پھر ساتھ جگہ بھی ہے تو یہ 2 فضیلتیں گویا کہ مل جاتی ہیں، تو وہ سونے پہ سہاگا جسے کہا جائے۔ بلکہ حدیث پاک میں بھی اس کی باتیں ارشاد فرمائی گئی، مدینہ کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ مدینے کے رہنے والے کے لیے خاص فضیلت ہے۔
پھر ایک اور حدیث پاک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینے کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا، مدینے کو جو بطور اعراض چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینے کی تکلیف اور مشقت پر ثابت قدم رہے گا، روز قیامت میں اس کا شفیع یا شہید یعنی گواہ ہوں۔ تو مدینے میں رہنا، مدینے کو مسکن بنانا، مدینے میں رہنا، مدینے کی تکالیف پر صبر کرنا، اس کی فضیلت، بلکہ خود موت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے، کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو مدینے میں رہنا اور عقیدہ بھی ٹھیک ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، اور بڑی فضائل اس کی ہیں، اور اہل مدینہ کو ایذا دینے والا گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کو ایذا دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رہا ہے، تو یہ اہل مدینہ کی الگ فضیلتوں کو بیان کر دیا گیا، لیکن مدینے میں بھی ہو اور کوئی دین کے خلاف، کوئی نفاق پر، منافقت پر، تو پھر اسے مدینے میں رہنا یہ کام نہیں آئے گا، پھر مکے میں رہنا بھی اس کے لیے یہ کام نہیں آئے گا۔ اور ہم یہ آج تک کتابوں میں پڑھتے ہوئے، بیانات میں سنتے آئیں کہ ابو جہل بھی کون؟ مکے میں تھا، وہ مکے میں ہی رہتا تھا، اور بلکہ ان قریش کے سرداروں میں اور ان کے ساتھ ہی مل کر وہ مسجد الحرام اور یہ ساری چیزوں کی معاملات اور اس کی اور یہ سب چیزیں انتظام انسلام ان بڑے لوگوں کے اندر وہ تھا، لیکن مکے میں رہنا اس کو فائدہ نہیں پہنچایا کیونکہ ایمان نہیں۔ تو ایمان سب سے بڑی چیز ہے، ایمان ہے، عقیدہ درست ہے، اب مکے میں ہے، مکے کی زندگی تو اور اعلیٰ زندگی، سبحان اللہ، مدینے کی زندگی تو وہ بھی اعلیٰ زندگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا کہ تم انہیں نہیں جانتے، مختلف انداز سے یعنی اس کی تعبیرات کو بیان کیا گیا، یہ قول بھی بیان کیا گیا کہ ظاہر پہلے علم اس وقت تک نہیں تھا، پھر اللہ نے یہ علم عطا فرمایا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ یہ رکھتے ہیں اللہ کے بتانے سے، علم دینے سے آپ کو علم حاصل ہوا، اور ہم یہ قطعاً عقیدہ نہیں رکھتے کہ آپ شروع سے ہی ابتدائے وحی سے ہی آپ کو سارا علم تھا، نہیں، قرآن نازل ہوتا رہا، تدریجاً آپ کا علم بڑھتا رہا، جب قرآن کا نزول مکمل ہوا، علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اپنی تکمیل اور اپنے مکمل ہونے تک پہنچا، اور پھر اللہ نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ علم دے دیا، وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا علم بھی دیا کہ منافقین کو نام بنام لے کر مسجد سے نکالا گیا، اور قرآن پاک کی پوری سورہ منافقون 28ویں پارے میں موجود ہے۔ تو مدینے کے ارد گرد اور مدینے میں رہنے والوں کے احوال، منافقین کے یہ احوال اس میں بیان فرمائے۔ آگے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں رہنے والے کچھ وہ احباب، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو جنگ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے، تو ان کے بارے میں کہا کہ کچھ وہ جو اپنے اس گناہ کا اعتراف کرنے والے، اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والے، تو ان قریب اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ ایسے تھے، ایک تو وہ طبقہ کہ جو عذر بیان کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کچھ وہ تھے کہ جو واقعی ان کے آزار ایسے تھے کہ جو قابل قبول تھے، بوڑھے تھے یا کوئی خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، سواری نہیں تھی، اور منافقین نے جھوٹے عذر بیان کیے، تو ان کے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں یہ فرمایا کہ ایک جماعت وہ بھی ہے کہ جنہوں نے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں توبہ کا ذکر نہیں یوں کیا
کہ انہوں نے توبہ بھی کی ہے، لیکن چونکہ گناہ کا اعتراف کرنا، شرمندگی، ندامت یہی توبہ ہے، اس لیے الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ تو یہاں جنہوں نے ندامت اور شرمندگی اور اعتراف کرنا، تو اسی کو فرمایا گیا کہ وہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو ان لوگوں نے آپس میں، جن کے بارے میں یہ آیت مبارکہ اتری، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے چونکہ یہ غلطی ہوئی، ہم غزوے میں نہیں گئے، ہمارے مال یا عورتوں کی وجہ سے ہم یہی رکے رہے اور یہ غلطی ہے۔ اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو مسجد میں باندھ لیں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہمیں خود کھولیں گے، ہم نہیں کھولیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، مسجد میں ان لوگوں کو اور ان کے بارے میں جب بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، بطور سزا خود ہی باندھ لیا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کھول لیں گے ہمیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کھولوں گا ان کو میں نہیں کھولوں گا، یعنی اب اللہ تعالیٰ ہی کوئی حکم نازل فرمائے اس پر۔ اب ہوا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ ان کے توبہ قبول فرمائے گا، اور ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتراف کرنا ہی قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، تو حکم ہوا کہ ان کو کھول دیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا اور ان کی اس توبہ کو قبول فرما لیا، سبحان اللہ۔ اب یہ کہنے لگے کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے ہم غزوے میں نہیں گئے، غزوہ تبوک میں، تو انہوں نے مال ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا کہ حضور یہ آپ ہی لیں، اس کو صدقہ کریں، اور اس وجہ سے تو ہم رہ گئے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے ناظرین۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا کہ تمہارے مال لینے کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، تو اور آپ نے قبول بھی نہیں فرمایا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لیجئے، اور اس وجہ سے چونکہ ہم رہ گئے تھے تو اب یعنی اور مزید پختگی پیدا ہوگی کہ آئندہ مال کی وجہ سے کہیں غزوے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا کہ آپ ان کے مال لیں اور ان کے ذریعے ان کو پاک کریں۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے حبیب، تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے صدقہ لیں، قبول بھی فرمائیں، ان کے ذریعے ان کو پاک کریں۔ اب یہ صدقے سے کیا مراد؟ ایک تو یہ تھا کہ جو انہوں نے بطور کفارہ خود ہی لازم کر لیا تھا، جو ان کے اوپر واجب نہیں تھا، غزوے میں نہ جانے کے سبب کوئی کفارہ لازم نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیں گے اور اس کو، تو اس طور پر اسے صدقہ فرمائے گا۔ اور ایک مراد یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد زکوٰۃ جو ان کے ذمے واجب تھی، اور اسی قول کو زیادہ ترجیح دے گی کہ جو ان کے ذمے لازم تھی، ان کی توبہ بھی قبول ہوگی، تو اب وہ زکوٰۃ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اسے مصارف کے اندر خرچ فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو نہیں قبول فرمائی، لی نہیں، لیکن اس حکم کے بعد پھر آپ نے ان کی زکوٰۃ کو قبول فرمایا۔ آپ فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز یہ بھی ہوتا تھا کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ لاتا تھا تو حضور علیہ السلام انہیں دعائیں دیتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے۔ آج بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو صدقہ جب دیا جائے تو لینے والا، وصول کرنے والا اسے دعا بھی دے۔ یہ مبارک عمل ہے، پاکیزہ عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ اور یہاں یہ ارشاد فرمایا ان کے لیے دعا کریں، یہ ان کے دلوں کا چین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی دعا اگر کسی امتی کو مل جائے، اور یہ ناظرین کرام حیات طیبہ میں بھی اور اب بھی، جی ہاں اب بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، او کما قال علیہ السلام، میری زندگی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے وصال کرنا، انتقال کر جانا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر۔ اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان کی کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اچھے عمل پاؤں گا، اللہ کی حمد کروں گا، اور اچھے اعمال کے علاوہ کچھ اور پاؤں گا تو میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، یعنی حضور استغفار فرمائیں گے امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اعمال کے اندر کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اچھے نہیں ہوں گے۔ آج ایک امتی کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ وہ کیا عمل بارگاہ رسالت میں
پیش کر رہا ہے۔ ہم ہر ایک چاہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہمیں حصہ ملے، لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سے عمل ہم پیش کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت دی گئی کہ اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور ان کے صدقات کو، ان کی زکاتیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ جنہوں نے ابھی توبہ نہیں کی تو ان کے لیے ایک طرح کی ترغیب ہے، توبہ بھی کر لیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اللہ قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ حقوق مختلف ہیں، بعض کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور بعض کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اب حقوق العباد میں قرض ہے، کوئی اور ایسی چیزیں اس کی مثل ہے۔ اسی طرح ظلم، زیادتی، گالی دینا، مار پیٹ، یہ اس میں ہے۔ اور کہیں قرض یعنی مالی حق بھی لازم ہوتا ہے، ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے، تو پھر ان کے تقاضے ہیں مختلف، کس انداز سے انہیں توبہ کرنی ہے۔ بعض جگہ پر صرف مال واپسی کرنا کافی ہوتا ہے، بعض جگہ مال بھی واپسی کرنا ہے اور ان سے معافی بھی طلب کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے۔ تو اب حقوق اللہ سے تعلق ہے تو اس حقوق اللہ کی ادائیگی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ قبول فرمائے گا۔ حقوق العباد سے ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور اللہ تعالیٰ خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے کہ اللہ صدقے لیتا ہے، خود لیتا ہے اپنے دستے قدرت میں، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے۔ تو مراد یہ اللہ قبول فرماتا ہے اور اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے علاوہ قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہو، پھر وہ صدقہ رحمان کے دستے قدرت میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، تو اب بچہ جیسے بڑھتا جاتا ہے تو گویا کہ وہ صدقے کا جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے مراد دست قدرت اور قبول فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، فرمایا اللہ پاکیزہ ہی مال قبول فرماتا ہے، حرام مال قبول نہیں فرماتا، اگرچہ اس کے احکامات ہوں گے کئی اعتبار سے، کئی جگہوں پہ کہ جس سے لیا اسی کو لوٹانا ہے، اور کہیں ہے بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے، صدقہ بھی اسے کرنا ہے۔ لیکن اللہ جو قبول فرماتا ہے، قبول سے مراد جس پر ثواب دیتا ہے تو وہ حلال مال ہے۔ حرام مال کے بارے میں ارشاد فرمایا تمہیں وہ شخص تعجب میں نہ ڈالے جس نے حرام مال کمایا، کیونکہ وہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرے یا اسے صدقہ کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، وہ اس میں کچھ بچ جائے تو یہ جہنم کی طرف اس کا زاد راہ ہوگا۔ آگے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم فرماؤ، تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں عمل کرو کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول اور مومن وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اس غیب اور ظاہر کو جاننے والے کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور وہ تمہیں خبر دے گا۔ یعنی دنیا کے اندر تمہارے اعمال اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے ہوں گے تو دنیا کے اندر تمہاری یہ تعریف بھی کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ زبانوں پر وہ تعریفیں جاری فرما دیتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان، اچھی تعریف، اور یہ فرمایا گیا پھر آخرت میں اللہ انہیں انعام عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا
یا ان کی توبہ قبول فرما لے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ غزوہ تبوک سے ہی پیچھے رہنے والے جو ان کا ذکر ہے، تو کچھ کے لیے حکم موقوف رکھا گیا اور انہوں نے توبہ نہ کی، ندامت کا اظہار نہ کیا، تو پھر ان کے لیے یہ کہ تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، یا پھر توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ معاملہ یہ ہوا کہ 10 ایسے صحابہ کرام علیہ مردوان تھے کہ جن میں 7 تو وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ کر اور یہ ندامت اور اعتراف جرم، اس کا اظہار کرنا، اعتراف کرنا، ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا۔ 3 کا معاملہ ایسا نہیں ہوا، تو ان کے معاملے کو مؤخر رکھا گیا۔ تو وہ آگے آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو ذکر کیا، اور وہ بھی بڑا ایک خوبصورت واقعہ، کس طرح وہ توبہ کی اور کس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ ناظرین کرام، یہ آیات مبارکہ اور اس کے پورے پس منظر کچھ ہم نے عرض کیے ہیں۔ ان آیات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں چاہے تجارت ہو، عبادات ہوں، نمازیں ہوں، کچھ اور نیکی کے کام ہوں، تو ہم نے اپنے آپ کو کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم بھی کئی احکامات ایسے ہیں کہ جن کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور پھر وہ توبہ کے تقاضے بھی پورے کریں۔ غزوہ تبوک اور اس سے متعلقین اور مدینے کے ارد گرد رہنے والے یا دیہات میں رہنے والے، جہاں منافقین کے احوال کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہیں اس کے اندر اہل ایمان اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی تعریف فرمائی، اور گناہ ہو بھی گیا تو ان کی توبہ کو اللہ خود بیان فرما رہا ہے، ان کے صدقات پر اللہ انہیں کیا اجر دے رہا ہے، حضور اسلام کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ انہیں کیا عطا فرما رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ صحابہ کی شانوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو اڑا نہ رہے آدمی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ سچی توبہ انسان کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے چاہیے۔ اس لیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کاموں پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 106 تک یہ درس آج سنا ہے، آیت نمبر 107 سے آگے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان